والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران مکرم، ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب وار پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں، اور گزشتہ جمعہ کو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد 3 روز تک آپ کی حقیقی ماں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پھر 3 دن کے بعد حضرت ثویبہ جو ابو لہب کی باندی تھی، جس نے اس سے پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اور پھر 7ویں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رکھا گیا۔ اور آپ کا نام کیا رکھا گیا؟ حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ اب عبد المطلب، آپ کے اس پورے خاندان کے اندر اور آپ کے اس پورے قبیلے کے اندر کسی کا نام آج تک محمد کسی نے نہیں رکھا، آپ نے اپنے بیٹے کا نام محمد کیوں رکھا؟ اس پوچھنے پر آپ نے یہ بیان کیا کہ میں نے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ایک خواب دیکھا تھا، جس خواب کی تعبیر پر میں نے یہ نام اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری پشت سے ایک زنجیر نکلی، جس زنجیر کا ایک سرا آسمان پر تھا اور دوسرا سرا زمین پر تھا، اور تیسرا مشرق میں اور چوتھا مغرب میں تھا۔ پھر وہ زنجیر اسی طریقے سے سمٹتے ایک درخت کی شکل میں بن گئی، اور ایک درخت بن گیا، اور اس کا ہر پتا اس طرح چمک رہا تھا جیسے آفتاب کی چمک ہوتی ہے۔ آفتاب کی چمک بھی اس کے سامنے ہیج تھی، اس طریقے سے اس درخت کا ہر پتا چمک رہا تھا۔ اور اس درخت کی ہر شاخ کو مشرق والے لوگ بھی اور مغرب والے لوگ بھی اور خود مکہ والے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اور مکہ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اس درخت کے کاٹنے کے در پہ تھے، اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ایک حسین نوجوان ان لوگوں کو روک رہا تھا۔ تو ان نے جب اس خواب کی تعبیر پوچھی تو خواب کی تعبیر بتانے والے نے کہا کہ آپ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور اس بچے کا جو دین ہوگا اس دین کو مٹانے کے لیے سارے کے سارے مکہ والے کوشش کریں گے، اور مشرق والے اس دین کو مانیں گے، مغرب والے اس دین کو مانیں گے۔ آسمانوں پر اس بچے کی تعریف کی جائے گی، اور جب مکہ والے اس دین کو روکنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک حسین و جمیل بچہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا جائے گا، یہ ان لوگوں کو اس دین کے مٹانے سے روکے گا۔ فرمایا کہ اس لیے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ تو یہ بھی گزرا تھا کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ اس کے بعد آپ کے دودھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو لہب کی باندی حضرت ثویبہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد حضرت حلیمہ السعدیہ کو یہ برکت نصیب ہوئی اور یہ نعمت ان کو نصیب ہوئی کہ حضرت حلیمہ آئی تھی، اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ ایک دبلی گدی تھی اور ایک بالکل لاغر اونٹنی تھی، اس اونٹنی کو لے کر آئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اونٹنی پر سوار کیا تو حضرت حلیمہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے خود جو ہے پستان قحط سالی کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے اتنی قحط سالی کہ سخت قحط تھا، غلے سب خشک ہو گئے تھے، اور جانوروں کا دودھ بالکل سوکھ چکا تھا، اور ہمارے
گھر کے اندر بالکل غربت تھی، فقر تھا، مجھے بھی اپنے پستانوں کے اندر دودھ نہیں تھا، لیکن جو ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے پستان بھی دودھ سے لبریز ہو گئے، اور اونٹنی جو بالکل لاغر تھی وہ اس قدر تیز ہو گئی کہ باقی سہیلیوں نے جب مجھے پوچھا کہ حلیمہ یہ اونٹنی وہی ہے یا تو نے اپنی سواری کو چینج کر لیا ہے، فرمایا کہ میری سہیلیوں سنو، یہ سواری تو وہی ہے لیکن اس پر سوار ہونے والا بدل گیا ہے، اس کا سوار کوئی اور ہو گیا ہے جس کی برکتوں سے یہ اونٹنی اس قدر تیز ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سعد کے اندر پہنچے تو وہاں پر آپ کی برکتیں کہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی جب دودھ دہنے کے لیے گئیں تو آپ نے خود بھی دودھ پیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ نے بھی دودھ پیا، حضرت شیمہ نے بھی دودھ پیا، اس کے باوجود اونٹنی کے تھنوں کے اندر دودھ باقی بچ گیا۔ اور اس کے بعد آپ کی برکات کہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی، باقی چرواہے بھی اپنی بکریوں کو لے کر اسی طرف نکلتے کہ ہماری بکریوں کو کسی طریقے سے دودھ زیادہ ہو جائے، لیکن حضرت حلیمہ دن بھر اپنی بکریوں کو لے جاتی، اور جب شام کو آتی تو وہ بکریاں ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے۔ باقی چرواہوں نے سوچا کہ شاید جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہاں کوئی چارہ ایسا ہوگا جس کے اندر یہ راز ہے کہ اس راز کی وجہ سے ان بکریوں کا دودھ زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ حقیقت سے ناواقف تھی، حقیقت ان کو معلوم نہیں تھی کہ یہ بکریاں چرنے کی وجہ سے دودھ نہیں دے رہی ہیں، بلکہ حضرت حلیمہ کے گھر کے اندر جو برکتوں کا منبع اور برکتوں کا سرچشمہ اور بالکل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں کہ ان کی برکات کا ظہور ہو رہا ہے۔ جب 2 ماہ پورے ہوتے ہیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر مکہ آتی ہیں حضرت آمنہ کے پاس، لیکن اس سے پہلے جو حضرت حلیمہ نے آپ کی برکات کو دیکھا، آپ کی برکات کا ظہور دیکھا، اور اپنے گھر کے اندر جو برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، ان سب کی سب چیزوں کو دیکھ کر ان کا دل کیسے اس بات کو گوارا کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس جا کر واپس دے دیا جائے۔ لیکن پھر وہ جب مکہ کے اندر پہنچی، مکہ کے اندر کیا تھا، ایک وبا عام ہو گئی تھی، اور اس پر حضرت حلیمہ نے اصرار بھی کیا کہ آمینہ آپ اس بیٹے کو کچھ اور روز میرے پاس ٹھہرنے دیجئے۔ جب بہت زیادہ اصرار ہوا اور ادھر مکہ کے اندر ایک وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ کو اجازت دے دی۔ بالآخر جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ سے نکلی اور پھر قبیلہ بنو سعد کے اندر پہنچی، کچھ دن گزرتے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف نکل جاتے تھے، اور یوں ہی معمول کے مطابق ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے گئے کہ 2 سفید پوش آدمی آئے، سفید لباس ان کو لگا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹانے کے بعد آپ کا شکم شق کیا، آپ کے شکم کو چیرا اور اس میں سے کچھ نکالا، اور اس کے اندر سے دل نکالا، اور دل کے اندر ایک سیاہ نطفہ تھا، اس کو نکال کر پھینک دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا، برف سے دھو کر پھر وہیں پر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو سی دیا۔ یہ سارا ماجرا جب آپ کے رضائی بھائی حضرت عبداللہ نے دیکھا تو ان کو یہ برداشت نہ ہوا، ان سے رہا نہ گیا، یہ ہمارے رضائی اور ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اسی حالت میں دوڑتے ہوئے گھر آئے اور حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر سے یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے ہمارے قریشی بھائی کے ساتھ ایسے 2 آدمی نے کیا کہ وہ آئے اور انہیں لٹایا اور ان کا شکم چاک کیا اور اس میں سے کچھ نکالا۔ یہ سارا کا سارا جو انہیں ماجرا دیکھا تھا یہ سب جب بیان کیا، حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر یہ دونوں دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے، کسی نے کہا کہ افتاں و خیزاں، گرتے پڑتے دوڑتے ہوئے جنگل کی طرف نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہیں اور بالکل آپ کے چہرے پر افسردگی چھائی ہوئی ہے، جب حضرت حلیمہ وہاں پر گئی، حضرت حلیمہ نے آپ کو سینے سے لگایا، پھر ان کے شوہر نے آپ کو سینے سے لگایا اور پوچھا کہ بیٹے بتلاؤ تو صحیح کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ گھبرا گئیں کہ شاید ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ پھر وہاں سے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔
اور جب مکہ کے اندر پہنچی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سارا کا سارا واقعہ بیان کیا کہ اس طریقے سے اس کے ساتھ ہوا ہے، لیکن حضرت آمنہ کے دل پر ذرہ برابر جو ہے آپ کا ذرہ برابر بال بھی جو ہے ڈینگا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے ان کے شکم کے اندر تھے، اس وقت جو آپ کی برکات کو دیکھ رہی تھی اور آپ کی ولادت کے وقت آپ کی برکات کو دیکھ چکی تھی، تو یہ سارا کچھ بیان کیا کہ حلیمہ تو نے تو صرف ایک ہی بات دیکھی ہے، میں اس سے پہلے بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، یقیناً اس میرے بیٹے کی بہت اونچی شان ہوگی، اس کو کوئی جو ہے کچھ اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس چھوڑ کر واپس قبیلہ بنو سعد کی طرف روانہ ہوئی۔ دن گزرتے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو گئے، تو 6 سال کے بعد حضرت آمنہ کو دل میں خیال آیا کہ ہم اپنے مائکے کی طرف مدینہ کی طرف نکلتے ہیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں اور مدینہ اپنے مکے کے اندر 1 ماہ تک قیام کرتی ہیں۔ مدینہ کے اندر جب 1 ماہ تک قیام کیا پھر وہاں سے واپس نکلتی ہیں اور واپس آتے آتے مقام ابوا کے اندر جب پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی اور یوں ہی اچانک ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ یوں کہو کہ جس سے اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو روشن کرنا تھا، جس کی روشنی ساری دنیا کو روشن کرنے والی تھی، اس کی جڑ آج کٹ چکی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، آپ کے والد تو آپ کی حیات سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے چل بستی ہیں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے سائے سے بے سایہ کر دیے گئے، نہ باپ کا سایہ نہ ماں کی شفقت رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا جب انتقال ہوا، وہ پتھریلا علاقہ، وہ بالکل بنجر زمین، آپ خود غور کریں کہ کس نے وہاں پر قبر کھودی ہوگی، چونکہ آپ کے ساتھ آپ کی باندھی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر اس پتھریلی زمین کے اندر جو لکھنے والوں نے لکھا کہ خود یہ ایک عورت کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ پتھریلی زمین کو کھودے اور کھودنے کے بعد اس کے اندر قبر بنائے اور کسی کو دفن کرے۔ یقیناً وہاں پاس میں کوئی قبیلہ ہوگا جن قبیلے والوں نے آ کر وہاں پر قبر بنائی ہوگی، لیکن بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مدفون ہو گئی، آپ کو دفن کر دیا گیا، حضرت ام ایمن مکہ کی طرف نکلتی ہیں، تھوڑا آگے چلتی ہیں، پھر پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہیں۔ وہ واپس گئی تو وہیں پر اوپر مقام ابوا میں اپنی والدہ کی قبر کے اوپر دیکھا کہ آپ سینہ قبر کے ساتھ لگا کر چپٹے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں اور اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں، امی جان میں تجھے چھوڑ کر کہاں جاؤں، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے بغیر اکیلے نہیں رہ سکتا ہوں۔ بالآخر حضرت ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور زبردستی کے ساتھ اور بڑے زور کے ساتھ جبر کے ساتھ وہاں سے اٹھایا، بازو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلے دیے اور آپ کو اٹھا کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی، لیکن آپ کا دل نہیں مان رہا تھا۔ آپ نے حضرت ام ایمن سے کہا کہ مجھے بتلاؤ میں اپنی امی کو چھوڑ کر جاؤں کہاں، میرا اب ہے کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پہنچے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو عبد المطلب کو سخت غم ہوا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت کے اندر لے لیا اور آپ کو وہ پیار دیا، وہ پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جو پیار انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں دیا۔ یہاں تک کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ مسجد حرام کے اور بیت اللہ کے سائے میں ایک فرش بچھتا تھا، جس فرش کے اوپر عبد المطلب بیٹھتے تھے اور اس کی حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے سگے بیٹے بھی وہاں پر آ کر اس فرش پر بیٹھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، ان کو بھی جب بیٹھنا ہوتا فرش کے کناروں پر بیٹھتے تھے اور لوگ سارے اس سے پیچھے بیٹھتے تھے، لیکن جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آتے وہ دوڑ کر عبد المطلب کے پاس آ کر ان کے فرش پر بیٹھ جاتے اور ان کے جو چاچا تھے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ ہمارے سردار کا فرش ہے۔ عبد المطلب ان کو روکتے کہ ان کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کی یقیناً بہت اونچی شان ہوگی۔ اور عبد المطلب نے کیا شفقت اور کیا محبت کی اور کیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کو جو ہے بیان کرنے والوں نے بیان کیا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک دن ایک آدمی
کہیں باہر سے کسی عجمی جگہ سے آیا اور مکہ کے اندر وہ طواف کر رہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی کچھ بالکل جو ہے محزون اور غمگین اشعار اپنے منہ سے نکال رہا ہے اور غمگین اشعار کا تکرار کر رہا ہے، بار بار ان کو اپنی زبان سے دہرا رہا ہے۔ اس دیکھنے والے آدمی نے کسی سے پوچھا کہ یہ آدمی کیوں ایسے اشعار کہہ رہا ہے، تو بیان کرنے والے نے بیان کیا کہ یہ عبد المطلب ہیں، یہ مکہ کے سردار ہیں اور ان کا اونٹ گم ہو چکا ہے، اس اونٹ کی تلاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوا ہے، بلکہ اس اونٹ کی تلاش میں ان نے اپنے چھوٹے پوتے کو بھیجا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ پوتا ان کا اس قدر مبارک ہے، اس قدر برکتوں والا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے عبد المطلب اس کو بھیجتے ہیں، وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب ان کا اونٹ گم ہو چکا ہے تو انہوں نے اس کے پیچھے اس کو بھیجا ہے کہ کہیں اونٹ مل جائے، لیکن اونٹ کو ڈھونڈنے کے اندر دیر ہو چکی، اور اس دیر کی وجہ سے ان کے دل کے اندر جو حزن ہوا، غم ہوا، اس غم کا یہ اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ کے ساتھ آپ کا اونٹ بھی آیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے 2 سال تک اپنی محبتیں اور اپنی جو ہے اور اپنا حسن سلوک اور جو ہے اور حضرت عبد المطلب نے اپنی محبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نچھاور کی۔ جب 2 سال کے بعد 8 سال کی عمر کے اندر حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا کہ میرے بیٹے کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اچھی طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کو کسی قسم کا غم نہیں پہنچانا۔ جو اس کے بعد عبد المطلب کے بعد آپ اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت کے اندر آتے ہیں۔ ابو طالب نے بھی کیا پیار دیا، وہ صرف جو اس کو محسوس ہی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر کے اندر پہنچے تو اس وقت حضرت ابو طالب کا ارادہ تجارتی قافلے کے ساتھ جو ہے ملک شام کی طرف تھا، وہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لینے کا ارادہ نہیں تھا، چونکہ راستہ مشقتوں سے پر تھا اور راستے کے اندر گرمی سخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ نہیں مانے، آپ نے کہا کہ چاچا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ چنانچہ یہ مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے، اور جب شہر بصرہ کے اندر پہنچے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا حقیقی نام جرجیس تھا، اور اس کو جو ہے بحیرہ راہب کے نام سے وہ مشہور تھا۔ اس کو دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب مکہ کا تجارتی قافلہ یہاں سے روانہ ہوتا تھا تو وہ اس طریقے سے اور متجسسانہ اور اسی طریقے سے ٹوہ کی شکل میں اور اس طریقے سے کسی کو جیسے کوئی آدمی ڈھونڈ رہا ہے، اس کا کوئی ملا ہو، اس کا جو ہے کوئی گمشدہ کوئی چیز ہے اس کو ڈھونڈ رہا ہے، ایسے جو ہے اس سے پہلے وہ پیش نہیں آیا۔ لیکن اس مرتبہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا اور جو ہی وہاں پر شہر بصرہ کے اندر پہنچا تو بحیرہ راہب کو دیکھا کہ وہ اپنے کلیسا سے نکلا اور مکہ والوں کو ایک کو جو ہے اچھی طریقے سے دیکھنے لگا، اور دیکھتے دیکھتے یہاں تک کہ جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان قریب اللہ رب العزت ان کو نبی بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہم نے تو آج تک نہیں پہچانا، آپ نے اس بات کو کیسے پہچان لیا؟ فرمایا کہ جب آپ گھاٹی سے گزرے تھے میں نے دیکھا کہ ہر درخت ہر پتھر جھک کر آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ کو سجدہ کر رہا ہے، اور یہ حالت کسی نبی کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، نبی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت وہ اتنا کہہ کر پھر واپس اپنی کلیسا کے اندر گیا، اور اس نے سارے قافلہ والوں کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو سب کو ایک درخت کے سائے کے اندر بٹھایا۔ اس کے بعد جب اس نے کھانا لایا، جب جو ہے کھانے کا ٹائم آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے ساتھ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اندر موجود نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ جس آدمی کے لیے میں نے دعوت کی تھی وہ میرا اصلی مہمان ہی یہاں نہیں، میں نے اس کی وجہ سے دعوت کی تھی وہ کہاں ہے؟
चुनांचे लोगों ने कहा कि वो तो ऊँटों के साथ गए हैं। फरमाया कि उनको भी लाओ बुलाकर। जब उनको बुलाकर लाया गया, देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं और बादल आपके ऊपर साया कर रहा है। और इधर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने के लिए आए तो देखा कि सारे दरख्त के साये के अंदर लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली हैं और किसी जगह के अंदर कोई साया बाकी नहीं बचा। आप जो है एक तरफ बैठ गए और बैठते ही क्या देखते हैं कि दरख्त का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुक गया। फिर उस बहरा राहिब ने कहा कि देख रहे हो इसके साथ क्या हो रहा है, अल्लाह अपने नबी के साथ क्या सलूक कर रहा है और कैसे इसके ऊपर दरख्त के साये को झुका दिया है। उसके बाद उसने सारे काफिला वालों को खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद उसने कहा कि मैं तुमको कसम देता हूँ कि तुम इस बच्चे को यहाँ से आगे लेकर मत जाओ, इसलिए कि रूम वाले अगर इसको देखेंगे तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि वो आखिरी नबी की तलाश में है कि आखिरी नबी उन्हीं के अंदर आए और जब इसको देखेंगे और इसके अंदर जो है अलामात नबूवत को पहचान लेंगे, उनको बर्दाश्त नहीं होगा और उस बच्चे को कहीं पर जो है इस बच्चे को कहीं मार न डालें, लिहाजा इस बच्चे को यहीं से वापस ले जाओ। देखते ही देखते क्या देखते हैं कि 7 आदमी, रूम के 7 आदमी उसी तरफ आ रहे हैं जहां पर वो सारे के सारे काफिले वाले बैठे हुए हैं और उस तरफ निकले। बहरा राहिब ने उनको रोका, रोक कर पूछा कि ये तो बतलाओ कि तुम्हारा इरादा कहाँ का है। उन्होंने कहा कि एक नबी का ज़ुहूर हुआ है और वो नबी इस महीने के अंदर इस मुल्क की तरफ हिजरत करने वाला है, इस मुल्क की तरफ सफर जो है उसके जो है इस मुल्क की तरफ उसका इरादा है आने का और हम जो है उसी की तलाश में निकले हैं। बहरा राहिब ने कहा अच्छा ये तो बतलाओ कि जिस चीज का इरादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कर ही लिया है क्या उसको कोई रोक सकता है। तो उनकी अकल में बात आ गई तो उन्होंने फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोह में लगना छोड़ दिया और वहीं पर बहरा राहिब के पास ठहर गए। और उस वक्त बहरा राहिब ने कहा कि ये बतलाओ कि इस बच्चे का जिम्मेदार कौन है। लोगों ने अबू तालिब की तरफ इशारा किया। अबू तालिब से पूछा कि आप कौन हैं। कहा कि ये बच्चा आपका है। फरमाया कि हाँ। कहा कि नहीं ये आपका बच्चा नहीं है, इसके बाप का नाम अब्दुल्ला है, आपका नाम और आपका नाम कुछ और है। तो उस पर जो है अबू तालिब ने कहा ये मेरा भतीजा है। तो फरमाया उसने कहा बहरा राहिब ने कि आप इस भतीजे को यहीं से वापस भेज दो। मैं अल्लाह की कसम के साथ ये जो है ये आपसे बोल रहा हूँ कि इस बच्चे को यहाँ से आगे लेकर मत जाओ, इसलिए कि रूमी इस बच्चे के ताक़ुब के अंदर लगे हुए हैं, इस बच्चे के पीछे लगे हुए हैं। अगर इनको देखेंगे वो इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर्फुल फिजार के अंदर, हर्फुल फुजूल के अंदर और जो वाक़यात पेश आए उनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराकत किस तरीके से हुई, आपने उसके अंदर कैसे उसने सलूक और अपने अखलाक को पेश किया, उसको इंशाअल्लाह आइंदा जो बयान किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।